الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کافی تھی، لیکن ان کے دو بیٹے مشہور ہیں، ایک حابیل اور دوسرے کا نام ہے قابیل۔ حابیل اور قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا کہ جب بھی حمل ٹھہرتا تھا تو دو بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں، اور بیٹا پیدا ہوتے تھے تو ان دونوں کے درمیان رشتہ ہوتا تھا، یعنی کہ اس وقت ایک حمل کے جو بچے ہوتے تھے ان کا تو آپس میں رشتہ نہیں ہوتا تھا، ہاں دوسرے حمل کا جو بچے ہوتے تھے ان کے آپس میں رشتے ہوتے تھے، اور طریقہ یہی چل رہا تھا۔ یہ بڑے ہوئے، حابیل کے ساتھ اس کی بہن تھی اور قابیل کے ساتھ بھی اس کی بہن تھی، لیکن چونکہ قابیل کو اپنی ہی بہن زیادہ پسند تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی ہی بہن سے نکاح کروں گا۔ سمجھایا بجھایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ حابیل کی بہن قابیل کے نکاح میں آئے گی اور قابیل کی بہن حابیل کے نکاح میں جائے گی، لیکن قابیل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو پھر ایک تجویز پیش کی گئی کہ اپنی اپنی قربانیاں دو، قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی اس کی بات رکھ لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ قابیل چونکہ اصرار پہ تھا کہ میری بہن سے ہی میری شادی ہو، اسی لیے اس نے اچھی سی قربانی، ایک بہت اچھا عمدہ بہترین خوبصورت دمبا پیش کیا۔ حابیل جو کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس نے گندم کے جو گوشے تھے یا گندم تھی وہ پیش کی، اور اس وقت قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جو چیز قبول ہو جاتی تھی تو اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی، یعنی کہ وہ کسی کے استعمال میں نہیں آتی کہ صدقہ ہے یا قربانی ہے تو دوسروں کو دے دیں یا خود کھا لیں، تو اس وقت یہ طریقہ نہیں تھا۔ طریقہ کار یہ تھا قبولیت کا کہ آگ آسمان سے اترتی اور اسے کھا لیتی۔ قابیل اپنے دل میں بڑا خوش تھا کہ میں نے اتنی اچھی عمدہ قربانی دی ہے تو میری قربانی قبول ہوگی۔ دیکھیں، اخلاص شرط ہے، چاہے آپ کا ذرہ برابر چیز ہو، ذرہ برابر آپ کی چیز ہو، لیکن آپ کا اس کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ اور کروڑوں ہوں، ڈھیروں ہوں، اور اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو یہاں وہ خوش تھے قابیل کہ میری ہی دعا قبول ہوگی، اور ایسا نہیں ہوا، بلکہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کا جو گندم تھی اس کو جلا دیا، یعنی کہ وہ قبول ہو گئے، اور قابیل کا جانور ویسے کہ ویسے وہ دمبا عمدہ سا اچھا سا ویسے کہ ویسے کھڑا رہا۔ تو پھر اس کے بعد حسد پیدا ہوا قابیل کے دل میں حابیل کے لیے، اور اس نے اپنے موقع پاتے ہی اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم ان کی قربانی کے بارے میں کہتا ہے وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب دونوں نے قربانی دی تو ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا، اور پھر یہی کیا کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ دیکھیں، حسد بہت بری چیز ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے، تو حسد جو ہے نا، حسد بہت بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عذابت سے، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ میں رکھے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں۔ پورے واقعہ بیان کرنے کے بعد ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں کہ دیکھیں، جو چیز کو کام کریں آپ اخلاص کے ساتھ کریں، اور شریعت نے جو حکم دیا اس کے مطابق کریں، اپنی رائے پیش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، تو آپ اس سے حسد نہ کریں، اس سے کینہ اور بغض نہ رکھیں، اور جو کام بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، چاہے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو۔
تو یہ 3 سبق ہمیں اسی واقعہ کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔